السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، میں نے ایک اسلامیت کے چیپٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، لیکن ان کے والد کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں تھا کہ وہ مسلم ہے کہ نان مسلم ہے۔ لیکن میں نے کسی سے کلیئر کرنا چاہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس ٹاپک کے نا۔ تو مجھے کہتے ہیں کسی پیغمبر کا والدین، کسی پیغمبر کے والد اور ان کے بچے نان مسلم ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے بارے میں آپ قرآن حدیث سے کیا وضاحت، کوئی حوالہ دینا چاہیں گے؟ جی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ذکر ہے، اور اس کی بہت بڑی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ کی مغفرت کی، بخشش کی۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی ہے تو صرف اس لیے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، وعدہ ایاہ، فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ من ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واضح ہو گیا کہ یہ میرا باپ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے علیحدہ ہو گئے، بری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اصل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ہے تو لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، کوئی ایسا نبی ہے اس کا والد غیر مسلم ہے، کوئی ایسا نبی پیغمبر ہے اس کا بیٹا غیر مسلم ہے، کوئی ایسا پیغمبر ہے، نبی ہے، اس کی بیوی غیر مسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائے، اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ حتیٰ کہ کوئی نبی، پیغمبر، رسول ہی کیوں نہیں ہے، اگر اس کی اولاد، اگر اس کے والدین ایسے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کوئی بھی نبی اور کوئی پیغمبر ایسا ہو کہ اس کا والدین غیر مسلم نہ ہو یا اس کا بیٹا غیر مسلم نہ ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، میسج دینے کے لیے اس طرح کے واقعات کیے ہیں۔ ادروائز اللہ تعالیٰ چاہیں تو پوری کی پوری امت مسلمان ہو جائے، تمام کے تمام لوگ۔ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سب کے سب ایک ہی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں۔ اب جس انسان کا دل کرتا ہے وہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ ہدایت کو نہیں مانتا، ہدایت پہ نہیں چلتا، بلکہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کون انسان ہے جو رحمان کی بات مانتا ہے اور کون ہے جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی اور کوئی پیغمبر، کوئی رسول، اس کا والد غیر مسلم نہیں ہو سکتا، یا اس کی والدہ غیر مسلم نہیں ہو سکتی، یا اس کی اولاد غیر مسلم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہ نصیب ہو۔ اچھا، جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی سے اللہ علیہ وسلم، ان کے والدین تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے،
تو جو ابو طالب تھے جنہوں نے ان کو بہت سپورٹ دی، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا، تو وہ مسلمان تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، سب سے بعد میں آنے والے نبی ہیں، لیکن رتبے اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں۔ لیکن اب ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد موجود نہیں تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم بھی جلدی فوت ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ اب عبد المطلب بھی تھوڑی دیر بعد فوت ہو گئے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل پرماننٹلی پرورش کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوتے تھے اور دوسری طرف غیر مسلم ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب جو مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، وہ غیر مسلموں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب انہوں نے پابندی لگائی، معاشی بائیکاٹ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلقی کر دی، ان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا، تو حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ کافروں کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آخر وقت میں جب فوت ہونے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، انہیں کہا کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے جھگڑ کے آپ کو بخشوا لوں گا۔ لیکن ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، فوت ہو گئے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا وہ شخص ہے ابو طالب۔ تو اس لیے ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت زیادہ ان کی خدمت ہے دین کے لیے، لیکن وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بدلہ لیا اور نان مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے بدلے کی، مجھے تب خوشی ہے جب آپ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے جو ہماری محبت ہے یا ہماری پسند ہے وہ ہمیں اچھی ہے، جو ہماری ناپسند ہے وہ چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، ہمیں اپنی پسند اور ناپسند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا پڑے گا، اللہ کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں جنگیں لڑتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ان کے بیٹے، حتیٰ کہ ابو جہل جو کافروں کا سردار تھا، اس کا بیٹا اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا، بہت بڑا کمانڈر تھا، کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت دی، کلمہ نصیب ہوا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کوئی نبی کا رشتہ دار ہو، نبی کا عزیز ہو، قریبی ہو، وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح نبی کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہو اور بعد میں وہ مسلمان ہو جائے، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے۔ تو یہ جو ابو طالب تھے، ان دنوں 12 ربیع الاول کے دنوں میں
پوسٹرز لگے ہوتے ہیں، فلیکس لگے ہوتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقاعدہ مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس کے یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بس اس میں بھی وہی بات ہے کہ ان کی پسند ہے، ان کی منشا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں، جبکہ جنت اور جہنم ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اور سزا رکھی ہے۔ تو جو بندہ مسلمان ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو غیر مسلم ہے لازمی بات ہے وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو جیسے پیچھے تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم عذاب جہنم کا حضرت ابو طالب کو ہوگا۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم صرف اسی کو کہہ سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا صحیح نہیں ہے۔